نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله قسم بينكم أخلاقكم كما قسم بينكم أرزاقكم وإن الله تعالى يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب وإنه لا يعطي الإيمان إلا من يحب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے بغیر استحقاق کے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالی کی نعمتوں کو گننا چاہو تو تم ہرگز نہیں گن سکتے۔ اللہ کی نعمتیں بے شمار ہیں، تاہم اللہ تعالی کی بعض نعمتیں ایسی ہیں جو بے مثل اور بے مثال ہیں، ان کا کوئی بدل، کوئی نعم البدل موجود نہیں ہے۔ ان میں سے ایک بہت بڑی نعمت ایمان ہے۔ ایمان وہ نعمت ہے جسے مال پیسے کے ذریعے حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ حسب نسب، ذات، برادری کی بدولت کسی کو ایمان نہیں مل سکتا۔ عقل اور دانائی کی بنا پہ کوئی بندہ مؤمن نہیں بن سکتا۔ یہ صرف اور صرف عطیہ خداوندی ہے۔ اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے ایمان کی دولت سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے، پاک ہے وہ پروردگار جس نے ایمان کی تقسیم کو اپنے قبضے میں رکھا ہے، اگر یہ بندوں کے اختیار میں ہوتا تو مجھ کالے کلوٹے کو کون ایمان دیتا۔ حقیقت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک شہر مکہ مکرمہ میں رہنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک خاندان قریش سے تعلق رکھنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا بارہا دیدار کرنے والے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے کئی مرتبہ دین کی دعوت سننے والے ابو لہب، ابو جہل، عتبہ، شیبہ ایمان سے محروم چلے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد 14 صدیوں کا طویل عرصہ گزر چکا ہے۔ آج اس پرفتن دور میں، الحاد اور لادینیت کے زمانے میں، ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، یہ اللہ کا فضل نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل اور کرم سے ہمیں ایمان عطا فرمایا، اور چونکہ یہ ایمان ہمیں مفت میں ملا ہے، اور انسان کی یہ فطرت ہے کہ جو نعمت مفت میں مل جاتی ہے اس کی قدر و قیمت کا احساس نہیں ہوتا،
اگر ہم نے ایمان کی قدر و قیمت معلوم کرنی ہے تو آج سے 14 صدیاں پیچھے جانا پڑے گا. حضرت بلال سے پوچھنا ہوگا، بلال آپ بتائیے کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں صحیح بتا سکتے ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی بھاری قیمت چکائی تھی. حضرت سمیہ سے پوچھنا ہوگا، سمیہ آپ بتائیے ایمان کی قدر و قیمت کیا ہے. حضرت سمیہ ایمان کی قدر و قیمت کے بارے میں صحیح بتا سکتی ہیں، کیونکہ انہوں نے ایمان کی خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا تھا. آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان کتنا قیمتی ہے. صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک بدکار بد کردار خاتون کہیں جا رہی تھی. راستے کے قریب ایک کنواں تھا. کنویں کے کنارے پہ ایک کتا پڑا ہوا تھا جس کو شدت کی پیاس لگی تھی. اس خاتون کو کتے پہ ترس آیا، کنویں سے پانی نکالا، پیاسے کتے کو پانی پلایا. وہ بدکار بد کردار عورت جہنم میں جانے کی بجائے جنت میں جانے والی بن گئی. ایک پیاسی کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اس کے لیے جنت واجب ہو گئی. حالانکہ کتا کتنا حقیر اور کتنا گندا جانور ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈالے تو اس برتن کو 7 مرتبہ دھو لو، 8ویں مرتبہ اچھی طرح ریت کے ساتھ دھلائی کر دو، کیونکہ اس میں کتے نے منہ ڈالا ہوا ہے. کتا اتنا حقیر، اتنا ناپاک ہے، لیکن اگر بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اس خاتون کی مغفرت ہو گئی. اور دوسری جانب قریش مکہ جو بیت اللہ کے مجاور تھے، بیت اللہ کے معمار تھے، آنے والے حاجیوں کو زمزم کا پانی پلایا کرتے تھے. اور قریش مکہ کا یہ خیال تھا کہ یہ حاجیوں کو زمزم پلانا، بیت اللہ کی تعمیر کرنا، بیت اللہ کی خدمت کرنا، یہی ہماری بخشش کے لیے کافی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اجعلتم سقایت الحاج وعمارت المسجد الحرام کمن آمن باللہ. یہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ کی تعمیر کرنا، کیا یہ اللہ پر ایمان لانے کے برابر ہو سکتا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایمان کے بغیر تمہاری یہ خدمات کوئی معنی نہیں رکھتی. آپ اندازہ لگائیں کہ بنی اسرائیل کی بدکار عورت نے پیاسے کتے کو پانی پلایا، اس کی بخشش کا فیصلہ ہوا. قریش مکہ حاجیوں کو زمزم پلایا کرتے تھے، ان کے بارے میں کوئی بخشش کا فیصلہ نہیں، کیونکہ بنی اسرائیل کی وہ عورت اگرچہ بدکار تھی لیکن ایمان والی تھی. قریش مکہ اگرچہ بہت بڑا عمل کر رہے تھے لیکن ایمان سے محروم تھے. ایمان کی اہمیت ہے. اور معزز سامعین، یاد رکھیں اس پرفتن دور میں ایمان کی دولت کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت کرتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ تعالی یعطی الدنیا من یحب ومن لا یحب. اللہ تعالی دنیا ہر کسی کو دیتا ہے، خواہ اس سے اللہ محبت کرے یا نہ کرے. وَإِنَّهُ لَا يُعْطِي الْإِيمَانَ إِلَّا مَنْ يُحِبُّ. ایمان نہیں دیتا مگر اس شخص کو دیتا ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے. ایمان کی دولت کا مل جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالی ہم سے محبت فرماتے ہیں. اور میرے بھائیو، یہ جو ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ بظاہر مختصر سا کلمہ، چند الفاظ پر مشتمل کلمہ، لیکن یہ کلمہ اپنی ذات میں اتنی جامعیت رکھتا ہے، اتنی وسعت رکھتا ہے کہ اگر اس کلمے کے اسرار اور رموز بیان کر دیے جائیں
تو یہ مجلس اس کے لیے ناکافی ہو جائے گی. تاہم اس مختصر سے کلمے میں بندہ پوری دنیا کے باطل خداؤں سے بیزاری کا اظہار کرتا ہے، ایک اللہ کی بندگی کا اقرار کرتا ہے. لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، لا نہیں ہے، لا نہیں ہے، اللہ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے. عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، عشق کی آتش کا جب شعلہ اٹھا، ماں سوا معشوق کے سب جل گیا، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. جب میں نے لا کی تلوار چلائی، لا نہیں ہے، تو اللہ کے سوا سب کی نفی کر دی، تیغ لا سے قتل غیر حق ہوا. دیکھیے پھر بعد اس کے کیا بچا، پھر بچا اللہ باقی سب فنا. مرحبا اے عشق تجھ کو مرحبا، اے عشق تجھے مرحبا ہو، تو نے میری نگاہوں میں میرے محبوب پروردگار کے سوا سب کو ہیچ کر دیا ہے. یہ لا الہ الا اللہ، یہ توحید کا کلمہ ہے جو اللہ کو پسند ہے، یہ توحید کا کلمہ ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور یہ وہی کلمہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، اے اللہ مجھے کوئی خاص ورد بتا دیجئے، کوئی خاص ذکر بتا دیجئے جس کے ذریعے میں آپ کو یاد کرتا رہوں. اللہ رب العزت نے فرمایا آپ لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھا کریں. عرض کیا اے اللہ یہ تو وہ کلمہ ہے جس کو سارے لوگ پڑھتے ہیں، میں تو آپ سے کسی خاص ذکر کا متمنی تھا. اللہ رب العزت نے فرمایا میرے محبوب موسیٰ علیہ السلام آپ اس کلمے کو ہلکا نہ سمجھیں، آپ اس کلمے کو معمولی نہ سمجھیں. مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، اگر ترازو کے ایک پلڑے میں زمین، آسمان اور درمیان میں جو کچھ ہے سب کچھ ڈال دیا جائے، دوسرے پلڑے میں یہی کلمہ ڈال دیا جائے، یہ کلمہ سب کچھ پر بھاری ہو جائے گا. یہ کلمہ اللہ کو پسند. میرے بھائیوں، ایمان ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی سرمایہ، اور دنیا کا دستور ہے کہ جو چیز زیادہ قیمتی ہوتی ہے وہ زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے. آپ حضرات بازار سے سبزی لے کے آتے ہیں، کوئی چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، کم قیمت ہے. پھل لے کے آتے ہیں، چھپانے کا تکلف نہیں کرتے، کم قیمت ہے. لیکن اگر آپ بینک سے چیک کیش کروا کے لے کے آتے ہیں تو سب سے پہلے تو اس کو خاکی رنگ کے لفافے میں بند کر دیتے ہیں، اوپر سے اخبار لپیٹتے ہیں، پھر رومال میں بند کر کے بغل میں پکڑتے ہیں، پھر آگے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں کوئی میرا پیچھا تو نہیں کر رہا. کیوں اس قدر حفاظت کی جا رہی ہے؟ اس لیے کہ قیمتی ہے. ہر قیمتی چیز زیادہ حفاظت کی محتاج ہوتی ہے. اور یہ بھی دنیا کا دستور ہے کہ ڈاکو جب بھی ڈاکہ ڈالتے ہیں ہمیشہ کے لیے یہ قیمتی چیز پہ ڈالتے ہیں. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ بندہ سبزی لے کے آ رہا تھا اور پیچھے گن مین آئے اور گن پوائنٹ پہ سبزی لے کے چلے گئے، پھل لے کے چلے گئے. وہ بھی نقدی تلاش کرتے ہیں، قیمتی اثاثے ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. اگر یہی دستور ہے تو میرے بھائیوں ہمارے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان ہے، اور ہمارا دشمن ڈاکو شیطان ہے، وہ ہماری ایمان پہ ڈاکہ ڈالنا چاہتا ہے. اور اس شیطان سے اپنا ایمان بچا کے لے جانا اور اپنے اہل و عیال کا ایمان بچا کے لے جانا، یہ ہمارے لیے ایک چیلنج ہے. میرے بھائیوں یاد رکھیں، اس وقت ہم جس زمانے میں جی رہے ہیں اسلامی تاریخ میں ایمان کے لیے سب سے زیادہ پرخطر زمانہ ہے. ایمان کے لیے سب سے زیادہ ناموافق زمانہ یہ ہے جس میں اس وقت ہم جی رہے ہیں. انتہائی مخدوش حالات، انتہائی پرخطر حالات سے ہم دو چار ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے فکر مند ہو جائیں
اور یہ وہ زمانہ ہے جس کے بارے میں آج سے 14 صدیاں پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادروا بالاعمال الصالحہ، اے میرے صحابہ تم نیک اعمال میں جلدی کیا کرو، ستکون فتنن، ان قریب ایسے فتنے آنے والے ہیں کا قطع اللیل المظلم، جیسے تاریک رات کے تہ در تہ اندھیرے ہوتے ہیں، یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو بندہ مومن ہوگا شام کو کافر ہو چکا ہوگا، ویمسی الرجل مؤمنا ویصبح کافرا، شام کو بندہ مومن ہوگا صبح کو وہ کافر ہو چکا ہوگا۔ صبح کے وقت گھر سے نکلیں گے ایمان کی حالت میں، شام کو گھر لوٹیں گے ایمان سے محروم ہو چکے ہوں گے، شام کو بستر پہ جائیں گے ایمان کی حالت میں، صبح اسی بستر سے اٹھیں گے تو ایمان سے محروم ہو چکے ہوں گے، لوگوں کا ایمان خطرے میں، اور یہی کچھ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ شیطان پوری زندگی بندے کا پیچھا کرتا ہے کہ کوئی ایسا موقع ملے کہ میں اس بندے کو ایمان سے محروم کر دوں، اور اگر پوری زندگی بندہ بچا رہا تو جب بندے کے آخری لمحات ہوتے ہیں، موت کے سکرات طاری ہوتے ہیں، اس وقت شیطان کی کوششیں زوروں پر ہوتی ہیں، وہ انتہائی درجے کی کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے اس لمحے میں کامیاب ہو جاؤں۔ اگر اس وقت شیطان کامیاب ہو جاتا ہے، بندے کی پوری زندگی کی محنت ضائع ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ آخری راؤنڈ ہے، اس میں کامیابی یہ حقیقی کامیابی ہے، وہ پورا زور لگاتا ہے۔ اور میں کئی مرتبہ سوچتا ہوں کہ ہم تو اتنے کمزور ہیں، اس وقت جیتے جاگتے ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ شیطان جب ہمارے ساتھ گیم کھیلتا ہے، ہمیں تب پتہ چلتا ہے جب شیطان اپنے مقصد میں کامیاب ہو چکا ہوتا ہے، پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ ہم بعد میں کہتے ہیں کہ ہے یہ کیا ہوا، شیطان نے مجھے دھوکہ دیا، شیطان نے مجھ سے گناہ کروایا، شیطان نے مجھے ورغلایا۔ اگر اس وقت ہوش و حواس کی حالت میں شیطان کا سامنا کرنا اور شیطان سے اپنے آپ کو بچانا دشوار ہے، تو موت کے وقت جب سکرات طاری ہوں گے، شدت کا عالم ہوگا، حواس ٹھیک طرح کام نہیں کر رہے ہوں گے، اس وقت اپنا ایمان بچانا کتنا مشکل ہوگا ہم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ میری یہ گزارش ہے، آپ نماز کی فکر کریں، آپ روزی کی فکر کریں، آپ حج اور زکوٰۃ کی فکر کریں، لیکن سب سے زیادہ اس بات کی فکر کریں کہ میں اپنا ایمان کیسے بچا کے لے جاؤں گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے وہ اسلاف اور گزشتہ زمانے کے لوگ جن کے سینوں میں پہاڑوں سے بھی زیادہ وزنی اور مضبوط ایمان ہوتا تھا، وہ بھی ان آخری لمحات کے لیے فکر مند ہوتے تھے کہ پتہ نہیں ان آخری لمحات میں ہمارا کیا بنے گا۔ صحیح بخاری شریف میں ایک محدث کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے، ربعی بن حراش رحمہ اللہ تعالی، ان کے بارے میں علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا۔ ایک دن کسی نے پوچھا، حضرت آپ بالکل مسکراتے نہیں ہیں۔ فرمایا میں کیسے مسکرا سکتا ہوں جبکہ مجھے نہیں معلوم کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جا سکوں گا یا نہیں لے جا سکوں گا۔ ہاں، جس دن مجھے پتا چل جائے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں، اس دن دنیا والے مجھے مسکراتا دیکھیں گے۔ علامہ ذہبی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ان کو پوری زندگی کسی نے مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن وفات کے بعد جب غسل دینے والے ان کو غسل دے رہے تھے، وہ غسل کے تختے پہ مسلسل مسکرا رہے تھے، دنیا والوں کو پیغام دے رہے تھے کہ میں اپنا ایمان بچا کے لے جانے میں کامیاب ہو چکا ہوں۔ اس ایمان کی حفاظت کی فکر کریں۔
اس پرفتن دور میں ہم اپنے ایمان کو کیسے بچا سکتے ہیں؟ ایک آسان اصول یاد رکھیں کہ ہمیں ایمان ملا کہاں سے ہے۔ سادہ سی بات ہے کہ ہمیں ایمان ملا ہے مسجد سے۔ ہمیں تو نہیں پتا تھا کہ اللہ کون ہے، بس والد صاحب انگلی سے پکڑ کے مسجد میں لے جاتے تھے، مسجد کی ممبر سے آواز آتی تھی کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمارے ایک پیغمبر ہیں، ہماری ایک کتاب ہے قرآن عظیم الشان۔ ہمیں تو مسجد سے ایمان ملا ہے، پھر ہمیں ایمان کی حقیقت ملی ہے دعوت کے کام سے۔ پھر جب ایمان کے بارے میں لوگوں نے شکوک و شبہات ڈالے تو مدرسے میں مدرس اور مفتی نے ان شکوک و شبہات کا ازالہ کر دیا۔ ایمان کی حلاوت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کے استحکام میں خانقاہ اور اللہ والوں نے ایک زبردست کردار ادا کیا۔ تو یہ وہ مراکز ہیں جہاں سے ہمیں ایمان ملا ہے، یا مسجد سے ملا ہے، یا مرکز سے ملا ہے، یا مدرسے سے ملا ہے، یا پھر اللہ والوں کی خانقاہوں سے ملا ہے۔ اور یہ وہ قدسی شخصیات ہیں جن کی بدولت ہم نے اللہ اور رسول کو پہچانا، ہم قرآن سے متعارف ہوئے۔ یا تو مسجد کے مولانا صاحب کی محنت کا نتیجہ ہے، یا دعوت کے کام کا نتیجہ ہے، یا مدرسے کے مفتی اور مدرس کی محنت کا نتیجہ ہے، اور یا پھر خانقاہوں میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والے اللہ والے مشائخ صوفیاء کی محنت کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں۔ اب جہاں سے ہمیں ایمان ملا ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا ایمان محفوظ رہے تو انہی مراکز کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کر لیں، انہی شخصیات کا دامن تھام لیں، ایمان بچ جائے گا۔ اور اگر ہم مسجد سے دور ہو گئے، مدرسے سے متنفر ہو گئے، مرکز سے بدگمان ہو گئے، اللہ والوں سے اور خانقاہوں سے لا تعلق ہو گئے، تو جو فتنے اس وقت نظر آ رہے ہیں، ان فتنوں سے بچنا صرف مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہے۔ وہ بڑی دانش اور دانائی کے دعوے کرنے والے جب اللہ والوں سے کٹ گئے، مدارس سے دور ہو گئے، فتنوں کی بہاؤ میں ایسے بہہ گئے کہ آج تک ان کے قدم ٹھکے نہیں ہیں۔ انہی مراکز اور انہی شخصیات کے ساتھ جڑ کر ہم اپنی ایمان کی حفاظت میں کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ایمان کا بچانا صرف مشکل نہیں بلکہ تقریباً ناممکن ہے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وہ قدسی شخصیات ہیں کہ ان کے ساتھ وابستگی ایمان کی حفاظت کا ذریعہ، بلکہ میں اگلی بات کروں کہ ان کے ساتھ تعلق کئی مرتبہ ایمان کے ملنے کا باعث بن جاتا ہے۔ ان کو ایک مرتبہ محبت کی نظر سے دیکھنے سے بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ و مرشد حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ کے ایک خلیفہ ہیں، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم، جو ہندوستان میں حضرت مولانا منظور احمد نعمانی صاحب رحمہ اللہ کی فرزند ارجمند ہیں، بہت بڑے عالم ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہم نے ایک عجیب معاملہ دیکھا کہ روزانہ عصر کی نماز کے بعد ایک بابا جی یہ 3 پہیوں والی سائیکل، جو معذورین کی سائیکل ہوتی تھی، اس سائیکل پہ آتے تھے اور مدرسے کے دروازے پہ سائیکل کھڑی کر دیتے تھے اور عصر سے لے کے مغرب تک وہیں بیٹھے ہوتے تھے۔ مغرب کی اذان سے تھوڑی دیر پہلے کہیں روانہ ہو جاتے تھے اپنی منزل کی طرف۔ ایک دن ہم نے پوچھا کہ بابا جی آپ روزانہ یہاں پہ آتے ہیں، نہ کسی سے بات کرتے ہیں، نہ آپ کچھ مانگتے ہیں، اور عصر سے لے کے مغرب تک بیٹھے ہوتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں، آپ کو پیسے چاہیے، آپ کو کھانا چاہیے، آپ کو کوئی اور چیز چاہیے تو ہمیں بتائیں۔ تو بابا جی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہنے لگے کہ بیٹا میں معذور ہوں،
इसलिए ये माजूरीन की साइकिल पे आता हूं, वरना मेरे पास अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ मौजूद है, किसी चीज की कमी नहीं है। बात सिर्फ इतनी है कि जब मैं जवान था तो हजरत मौलाना मोहम्मद यूसुफ कांदलवी रहमतुल्लाह अलैह के साथ सेरोजा लगाने का मौका मिला। सेरोजे के अय्याम में हजरत ने हमें फरमाया, हम चंद नौजवान थे, हमें फरमाया कि बेटा तुम लोग इस वक्त जवान हो, दीन के लिए नक्ल हरकत कर सकते हो और पूरा जोर लगाओ, जितना कर सकते हो इतना करो, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि बुढ़ापा होगा, आपकी टांगें आपको उठाने से माजूर हो जाएंगी, आप चलने फिरने से कासिर हो जाओगे। तो ऐसे हालात में मेरी एक वसीयत याद रखें कि रोजाना थोड़ी देर के लिए किसी मदरसे के दरवाजे पे बैठ जाया करें, आने जाने वाले उलमा तलबा को मोहब्बत की नजर से देखें, आपका ईमान महफूज हो जाएगा। इन लोगों को मोहब्बत की नजर से देखने से बंदे का ईमान महफूज हो जाता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान फरमाया है कि जब उनकी वालदा ने उनको संदूक में बंद करके दरिया के लहरों के हवाले कर दिया, दूसरी जानिब फिरऔन और उसकी बीवी चहलकदमी कर रहे थे, उन्होंने वो संदूक पकड़ लिया। जब संदूक को खोला तो इंतहाई खूबसूरत बच्चा सुकून और इत्मीनान की हालत में संदूक में लेटा हुआ है। फिरऔन ने जूं ही देखा तो उसको खतरा लाहिक हुआ कि शायद ये वही बच्चा है जो मेरे तख्त व ताज का दुश्मन बनने वाला है। कत्ल करने का इरादा कर लिया। बीवी ने कहा कि ला तक़्तुलूहु आसा अन यनफ़अना औ नत्तख़िज़हु वलदा, इसको कत्ल न करो, मुमकिन है कि ये हमें कोई फायदा पहुंचाए, हम इसको अपना बेटा बनाते हैं। फिरऔन ने कत्ल करने का इरादा छोड़ दिया। फिरऔन की बीवी ने कहा कुर्रतु ऐनिन ली वलक, ये मेरी और तेरी आंखों की ठंडक है, इस बच्चे को मैंने देखा तो मेरी आंखें ठंडी हो गईं। फिरऔन ने कहा यकूनु लके व अम्मा अना फला हाजत अली फी है, ये तेरी आंखों की ठंडक तो होगी, मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। फिरऔन की बीवी ने मोहब्बत का इजहार किया, मेरी आंखों की ठंडक है। फिरऔन ने बेजारी का इजहार किया। बाद में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम बड़े हो गए, अल्लाह ताला ने नबुव्वत अता फरमाई, फिरऔन की बीवी को ईमान मिल गया, फिरऔन ईमान से महरूम चला गया। निसाई शरीफ की रिवायत है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लौ अक़र्र फिरऔन बिअन्नहु कुर्रतु ऐनिन लहू कमा अक़र्रत बिही इम्रअतुहु लहदाहुल्लाहु बिही कमा हदा बिही इम्रअतहु। अगर फिरऔन भी ऐसे इकरार कर लेता कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, जैसा कि फिरऔन की बीवी ने इकरार कर लिया, अल्लाह ताला फिरऔन को भी ऐसी ही हिदायत से नवाजता जैसा कि फिरऔन की बीवी को हिदायत अता फरमाई। सिर्फ इतना कह दिया कि ये मेरी आंखों की ठंडक है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ईमान की दौलत अता फरमाई। ये वो कुदसी शख्सियात हैं जिनके साथ वाबस्तगी ईमान की हिफाजत का जरिया है। और मैं माजरत के साथ अर्ज करूं कि आज हमेशा के लिए अहले बातिल ने इस बात पे जोर लगाया है कि मुसलमानों को बदगुमान कर दिया जाए, मस्जिद से दूर कर दिया जाए, मरकज से लाताल्लुक कर दिया जाए, मदरसे से अल्लाह वालों से बेजार कर दिया जाए। और मुसलसल इसी पर मेहनत हो रही है, क्योंकि उनको पता है कि जब तक ये लोग अपने इन मराकिज के साथ जुड़े हुए हैं, इन शख्सियात के साथ जुड़े हुए हैं, तो इनको सीधे रास्ते से गुमराह करना मुश्किल है। जाहिरी बात है कि जब इनको अपने बड़ों से काटा जाए, फिर कटी हुई पतंग तो जिसने चाहा उसने पकड़ लिया, तो बस उसी की हो गई। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अल्लाह वालों के साथ जुड़े रहें, उनके साथ ताल्लुक जोड़ें और मजबूत करें। करीब के ज़माने में हज़रत शेखुल हदीस मौलाना मोहम्मद ज़करिया रहमतुल्लाह अलैह
ان کے ایک خلیفہ تھے، شاگرد بھی تھے، حضرت مولانا محمد یونس جنپوری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت، چند دن پہلے میں ایک ہندو جوگی کے پاس بیٹھا ہوا تھا، پتہ نہیں اس نے میرے اوپر کیا اثر کیا کہ اب ہر تھوڑی دیر بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں اسلام چھوڑ کے ہندو بن جاؤں، اسلام چھوڑ کے ہندو بن جاؤں، پتہ نہیں ہندو جوگی نے میرے اوپر کیا کچھ کیا ہوا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے سوچا کہ یہ تو بڑا نازک مسئلہ ہے، اس بندے کا ایمان خطرے میں ہے۔ فوراً اپنے ایک خادم کو بلایا کہ اس بندے کو ساتھ لے لو اور رائے پور شریف چلے جاؤ، حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جا کر ان کو میرا پیغام دے دو کہ اس بندے کا ایمان خطرے میں ہے، اس کا کوئی علاج کرے، کوئی توجہ دے تاکہ وہ ہندو جوگی کے توجہ کے اثرات ختم ہو جائیں۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں نے فوراً اس کو ساتھ لیا اور ہم رائے پور شریف پہنچ گئے۔ مغرب کے بعد یا عشاء کے بعد کا وقت تھا، حضرت سے ملاقات ہوئی تو حضرت نے خادم کو بلایا کہ مہمانوں کو کھانا کھلا دیں اور ان کو سلا دیں، صبح ملاقات کریں گے۔ چنانچہ وہ خادم نے ہمیں مہمان خانے میں پہنچایا، کھانا کھلایا اور ہم سو گئے۔ فجر کی نماز کے بعد حضرت رائے پوری رحمت اللہ علیہ کا یہ معمول تھا کہ تھوڑی دیر کے لیے چہل قدمی کرتے تھے، تو مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے اور اپنے خادم کو فرمایا کہ جاؤ، رات کے وقت سہارنپور سے 2 مہمان آئے تھے، ان کو بلا لو۔ خادم ہمارے پاس بھاگا بھاگا آیا، ہم فوراً حضرت کی خدمت میں پہنچ گئے۔ وہ مسجد کے دروازے پہ کھڑے تھے، عصا ہاتھ میں تھا، 4-5 خادم بھی ساتھ تھے۔ حضرت نے ہماری طرف دیکھا، پھر فرمایا کہ بخاری شریف اور مسلم شریف کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان قلوب بنی آدم بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ حدیث کا معنی یہ ہے کہ انسانوں کے دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے درمیان ہیں اور اللہ جیسے چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے، جیسے چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ کہتے حضرت نے ایسی انگلیوں سے اشارہ کیا کہ جیسے چاہتا ہے لوگوں کے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اتنا فرمایا، پھر فرمایا کہ اب تم واپس چلے جاؤ۔ وہ خادم کہتا ہے کہ میں اتنا پریشان ہوا کہ ہم اتنا دور سے سفر کر کے آئے ہیں اور اتنا حساس مسئلہ ہے، بندے کا ایمان خطرے میں ہے، اور حضرت نے نہ ہماری بات سنی، نہ مسئلہ پوچھا کہ پریشانی کیا ہے، اور ایسی ہی ایک حدیث سنائی اور روانہ کر دیا۔ خیر حضرت کا حکم تو ہم وہاں سے روانہ ہوئے، تھوڑا دور گئے تھے، وہ بندے نے مجھے کہا کہ پتہ نہیں حضرت نے جو ایسی انگلیوں سے اشارہ کر دیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا دل ایسے الٹا ہو گیا اور جو گند تھا وہ سارا کے سارا نکل گیا، اب میرے دل میں کوئی وسوسہ نہیں آ رہا۔ بندہ کفر کے گڑھے کے کنارے پہ پہنچا ہوتا ہے، کسی اللہ والی کی نظر پڑتی ہے، بندے کا ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک بندہ آیا اور کہنے لگا کہ حضرت پتہ نہیں کیا ہو گیا، مجھے ہر تھوڑی دیر بعد دل میں یہ خیال آتا ہے کہ میں کافر بن جاؤں، میں اسلام چھوڑ کے کافر بن جاؤں۔ اب جب کوئی بندہ اسی طرح آئے کسی عالم کے پاس تو عالم کو چاہیے کہ بھائی آپ بیٹھ جائیں، مسئلہ کیا ہے، اسلام کے بارے میں آپ کا کیا اشکال ہے، کیا پریشانی ہے، تاکہ آپ کے اشکالات اور سوالات کا جواب دیا جائے۔ اس بندے کو مطمئن کرنا ہوتا ہے، یہ تو نہ ہو کہ اس کا ایمان واقعی چلا جائے۔ اگر اس کیفیت میں کوئی بندہ آئے، مسئلہ تو یہ ہے، لیکن حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ایک زوردار تھپڑ اس کے سینے پہ دے مارا، فرمایا دفع ہو جاؤ، اسلام کو تیرے جیسوں کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب 7 سامعین تھے، وہ حیران ہو گئے کہ یہ کیا کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے، وہ پہلے سے ایمان کے بارے میں متردد ہے اور ادھر سے حضرت نے ایسے ان کے ساتھ سلوک کیا، یہ تو اس کو کفر میں دھکیلنے والی بات ہے، یہ کیا کیا حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے۔
لیکن اس بندے کو جب تھپڑ لگا، وہ بندہ بعد میں کہہ رہا ہے کہ یار یہ کیا تھا، حضرت تھانوی نے جب تھپڑ مارا پھر میرے سینے میں دوبارہ کافر ہونے کا خیال نہیں آیا، یہ تھپڑ میں کوئی کمال تھا۔ جی ہاں، اللہ والوں کی نظروں میں کمال ہوتا ہے، اللہ والوں کے ہاتھ میں کمال ہوتا ہے۔ کفر کے گڑھے کے کنارے پہ لوگ پہنچ چکے ہوتے ہیں، اللہ والے پیچھے لے آتے ہیں، بلکہ کئی مرتبہ ایمان سے خالی ہوتے ہیں، کسی اللہ والے کی نظر پڑتی ہے، ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف نہیں لے گئے تھے، اپنے سے پہلے 2 صحابہ کرام مدینہ منورہ بھیجے، ایک مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان دونوں حضرات نے مدینہ منورہ میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دینے شروع کر دی، دین کی دعوت دینی شروع کر دی۔ لوگ جوک در جوک آتے تھے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے تھے۔ مدینہ منورہ میں ایک سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ، ابھی مسلمان نہیں ہو چکے تھے۔ ان کو کسی نے بتایا کہ یہاں 2 بندے آئے ہیں، وہ کسی نئے دین کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں اور لوگ تیزی سے ان کے اس نئے دین کو اپنا رہے ہیں، وہ لوگ اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا کہ یہ کون ہیں جو ہمارے ہوتے ہوئے یہاں اپنا اثر رسوخ بڑھا رہے ہیں۔ اپنے چچا زاد بھائی حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ کو بھیجا، جاؤ پتہ کر لو یہ کون لوگ ہیں۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ وہاں چلے گئے، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ پہلی ملاقات میں دل دے بیٹھے اور تھوڑی دیر بعد کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ مسلمان تو ہو گئے، اب واپس آ رہے تھے اور ادھر حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتظار کر رہے تھے کہ اسید بن حضیر کیا خبر لے کے آتے ہیں۔ دور سے اسید بن حضیر آتے ہوئے دکھائی دیے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ نے اسید بن حضیر کو دیکھا اور دیکھتے ہی فرمایا لقد جاءکم اسید بغیر وجہہ الذی ذہب بہ منکم، اسید جو چہرہ لے کے گئے تھے اسی چہرے کے ساتھ واپس نہیں آ رہے، چہرہ بدل چکا ہے۔ اور دل تو بدل جاتے ہیں، چہرے بھی بدل جاتے ہیں جب اللہ والوں کی نظر پڑتی ہے۔ لہٰذا اس پرفتن دور میں، الحاد اور لادینیت کے زمانے میں، جب چھوٹی چھوٹی باتوں کے ذریعے لوگ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو جاتے ہیں، ایسے حالات میں اللہ والوں کا دامن تھامنا ایمان کی حفاظت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ خود بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑیں، اپنی اولاد کو، اپنی نوجوان نسل کو اللہ والوں کے ساتھ جوڑیں۔ یقیناً اللہ والوں کے ساتھ جڑنے کی وجہ سے ایمان محفوظ ہو جاتا ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ یہی بات فرمایا کرتے تھے، اللہ والوں کے ساتھ جڑ جائیں، ممکن ہے کہ آپ بھی اللہ والے بن جائیں، بڑے بزرگ بن جائیں، لیکن اگر اللہ والے نہ بھی بن سکے، کم از کم اتنا فائدہ ضرور ہے کہ آپ کا ایمان محفوظ ہو جائے گا۔ اللہ کریم ہم سب کی ایمان کی حفاظت فرمائے اور اپنے نیک بندوں کے ساتھ ہمیں جوڑے، اور نیک بندوں کی معیت اور رفاقت ہمیں دنیا میں بھی نصیب فرمائے اور آخرت میں بھی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ اے کریم پروردگار، ہم تیرے عاجز و مسکین بندے ہیں، تیرے سامنے دست بدعا ہیں۔ اللہ ہماری مسکنت پہ ترس کھا لیجیے، ہماری عاجزی پہ رحم فرما لیجیے۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما۔ پیارے پروردگار، فتنوں کا زمانہ ہے، ایمان بچانا مشکل ہو چکا ہے، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔
प्यारे अल्लाह, ऐ करीम अल्लाह, ऐ रहीम अल्लाह, ऐ हन्नान व मन्नान परवरदिगार, हमें इस बात का बखूबी इदराक है कि इस पुरफितन दौर में सिर्फ वही बचेगा जिसको तू बचाएगा। अल्लाह हमें बचा लीजिए, करीम परवरदिगार हमें बचा लीजिए। प्यारे अल्लाह, हमें अपने इल्म पे नाज नहीं, अपने अमल पे नाज नहीं, हमें अपनी अकल और दानाई पे कोई भरोसा नहीं। अल्लाह, ईमान मिला है तेरे फजल से, ईमान बचेगा तेरे फजल से। अल्लाह, इसी फजल को दवाम अता फरमा दीजिए। हमारी ईमान की हिफाजत फरमा, हमारी औलादों की ईमान की हिफाजत फरमा, क़यामत तक आने वाली नस्लों की ईमान की हिफाजत फरमा। प्यारे परवरदिगार, दुनिया में हमने देखा है छोटे बच्चों के पास कीमती चीज होती है, बच्चा अपनी अम्मी से कहता है कि अम्मी ये मेरे लिए रख दीजिए, मुझसे गुम हो जाएगी। प्यारे अल्लाह, बच्चों को भी एहसास होता है कीमती चीज बड़ों के सपुर्द करनी होती है वरना गुम हो जाती है। प्यारे अल्लाह, हम अपनी ईमान को तेरी जमानत में देते हैं, हमारी ईमान की हिफाजत फरमा। प्यारे परवरदिगार, तमाम तर कोशिशों के बावजूद हम अभी तक नेक नहीं बन सके, लेकिन हमारे दिलों का हाल तू जानता है कि हम नेक बनना चाहते हैं। अल्लाह, फिर हमें नेक बना दीजिए। अल्लाह, हमें नेक बना दीजिए। करीम परवरदिगार, ऐ रहीम परवरदिगार, हमें अच्छी तरह पता है कि तू बेनियाज है, तुझे हमारी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हम क्या करें, हमारा तेरे बगैर गुजारा नहीं है। ऐ अल्लाह, तेरा दर छोड़ के हम कहाँ चले जाएं। अल्लाह, तेरे बिना भी किया जीना, तेरे ताल्लुक के बगैर भी जिंदगी कोई जिंदगी है। अल्लाह, अपना ताल्लुक नसीब फरमा, अपनी रजा नसीब फरमा, अपनी मोहब्बत, अपनी मार्फत नसीब फरमा। प्यारे अल्लाह, जितने हजरात मौजूद हैं सब पर एक मर्तबा अपनी मोहब्बत की नजर डाल दीजिए। वो मोहब्बत की नजर जो तूने बिशर हाफी पर डाली थी, वो दुनिया के शराब खाने में शराब के नशे में मस्त थे, तेरी मोहब्बत की नजर पड़ गई, तूने उनको अपना दीवाना बना दिया। ऐ अल्लाह, जब तू अपनाने पे आता है, शराब खानों से लोगों को उठा के अपना दीवाना बना देता है। अल्लाह, हम शराब खाने में तो जमा नहीं हो चुके, हमने शराब तो नहीं पी हुई, तेरी मोहब्बत की तलाश में, तेरी रजा की तलाश में दर दर की ठोकरें खाते हुए यहाँ पहुंच चुके हैं। हमारे दिलों में अपनी मोहब्बत का एक कतरा टपका दीजिए, हमें अपना दीवाना बना दीजिए, गैर से बेगाना बना दीजिए। प्यारे परवरदिगार, जितने हजरात मौजूद हैं या बहनें बेटियां दुआओं पर आमीन कह रही हैं, प्यारे परवरदिगार, हम फकीरों के पास देने के लिए दुआएं हैं, तेरे पास देने के लिए वसी खजाने हैं। अल्लाह, इनको अपने वसी खजानों से माला माल फरमा, वो सब कुछ अता फरमा जो इनकी चाहत है या इनकी ज़रूरत है। अल्लाह, बेरोज़गारों को रोज़गार अता फरमा, बे औलादों को औलाद अता फरमा, जो साहिब औलाद हैं उनको औलादों की खुशियाँ नसीब फरमा, औलाद के दुखों से महफूज फरमा, औलाद के गमों से महफूज फरमा। प्यारे अल्लाह, नौजवान औलाद जब दीन से दूर हो रही होती है, गुमराही के रास्ते पे चल रही होती है, दीनदार वालिदैन दिल ही दिल में कुड़ रहे होते हैं। प्यारे परवरदिगार, नौजवानों के दिल तेरे कब्ज़े कुदरत में हैं, नौजवानों के दिलों को अपनी इताअत की तरफ फेर दीजिए, वालिदैन की इताअत की तरफ फेर दीजिए। वालिदैन को अपनी औलाद के दुखों से महफूज फरमा, औलाद के गमों से महफूज फरमा। प्यारे अल्लाह, जो लोग बीमार हैं या घरों में बीमार हैं उनको शिफा अता फरमा। जिनके वालिदैन अजीज़ व अकारिब फौत हो चुके हैं, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। जिनके घरों में रिश्तों के मसाइल हैं, मसाइल को हल फरमा। प्यारे अल्लाह, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनके दिलों में
چھپے ہوئے غم ہوں گے وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتے ہوں گے۔ اللہ تو دلوں کے بھید جانتا ہے، ان چھپے ہوئے غموں کو ختم فرما دیجئے، سب کو اپنے اپنے گھروں کی خوشیاں نصیب فرما، گھریلو نفرتوں کو محبتوں میں تبدیل فرما، لڑائی جھگڑوں کو اتفاق و اتحاد میں تبدیل فرما، تنگی کو فراخی اور فراوانی میں تبدیل فرما۔ پیارے پروردگار، ہمارے ان احباب نے یہاں بلایا، محبت کا مظاہرہ کیا، اللہ ہم فقیر دعا دے سکتے ہیں، تیرے پاس دینے کے لیے وسیع خزانے ہیں، دنیا کی ہر خیر اور بھلائی ان کا مقدر فرما، آخرت کی ہر خیر اور بھلائی ان کا مقدر فرما، پریشانیوں سے محفوظ فرما، مصائب اور آلام سے حفاظت فرما، تمام نیک تمناؤں کو پورا فرما، دینی خدمات کو شرف قبولیت نصیب فرما، ہماری ان دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاکم اللہ۔ سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ درسقرآن.com